وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. حماس اور اسرائیل میں طے پانے والے 72 گھنٹے کی فائر بندی شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی ختم ہو گئی جب اسرائیلی فوج نے حماس کے جنگجوؤں پر الزام لگایا کہ انہوں نے رفح کے علاقے میں سرنگوں سے نکل کر اس کے 2 فوجیوں کو ہلاک کیا اور ایک کو پکڑ لیا. 8 جولائی سے شروع ہونے والی اس لڑائی کے نتیجے میں 1500 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور عام شہریوں کی ہے، جبکہ اسرائیل میں فوجی ہلاکتیں 60 سے زائد ہیں اور اس کے 3 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس پورے تنازع پر دنیا بھر میں ملا جلا رد عمل آیا. دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں اسرائیل مخالف ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ بعض ممالک میں اسرائیل کی حمایت میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. لیکن میڈیا، جس کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام تر شفافیت کے ساتھ حقائق اپنے سننے والوں اور پڑھنے والوں تک پہنچائے، کیا بین الاقوامی میڈیا نے اپنا یہ فرض پورا کیا؟ کیا میڈیا کی رپورٹنگ متوازن تھی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سول رائٹس تنظیم کیئر کی میریلینڈ چیپٹر کی وائس پریزیڈنٹ زینب چودھری. زینب، تھینک یو فار بینگ ود اس. لاس اینجلس کیلیفورنیا سے اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں ہالی ووڈ سے وابستہ اسکرین رائٹر کامران پاشا، اور نیو یارک میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر مقتدر خان. اس سے پہلے کہ ہم اپنے شرکاء سے بات چیت شروع کریں، ہماری ٹیم نے امریکی میڈیا میں اسرائیل فلسطین تنازع کی کوریج کی چند جھلکیاں آپ کے لیے منتخب کی ہیں. پہلے یہ کلپس دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات چیت شروع کرتے ہیں. In the Middle East, where Israel... What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh, yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise restraint? What other countries held to the same standard as Israel? People that want to destroy her terrorism? What is the matter with you? It's the only democracy in the Middle East, you turd! Self-hating Jew? You are being such a... Sir, let me finish. Let me finish. You're justifying the terrorists. And then you are making a rationalization. You asked the question. No, he's answering it. That might seem like a rationalization. He's giving you bits of information, Sean, in response to your question, and it may seem quite a reasonable, sanguine and calm way, given that I don't know if he's got... We don't know yet whether the guys there have screens where they can see Sean furiously. دونوں کلپس آپ نے دیکھے. ایک کلپ امریکہ کے مشہور لیٹ نائٹ کامیڈی شو دی ڈیلی شو سے تھا، جس میں جان سٹیورٹ نے اپنے دیکھنے والوں کو یہ دکھایا کہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا امریکہ میں کس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے. اٹس اے ٹیبو ان امریکن سوسائٹی. جبکہ دوسرا کلپ فاکس نیوز کا تھا، جو کہ قدامت پسند نیوز چینل ہے، اور اس میں میزبان نے جو سلوک کیا اپنے مہمان کے ساتھ اس تنازع کے حوالے پر بات کرنے کے حوالے سے، اس کو آپ نے دیکھا. زینب چودھری، کیونکہ آپ کا تعلق کیئر سے ہے، اور جو دوسرا کلپ ہم نے دیکھا شان ہینٹی کا، اس میں کیئر کے ایک نمائندہ جو کہ شان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو شان نے بولنے کی بھی اجازت نہیں دی. کیا عام طور پر امریکی میڈیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، یا دیگر چینلز پر کچھ مختلف رویہ ہے میڈیا اینکرز کا؟ یہ کافی عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بعض چینلز ہیں، فاکس ایگزامپل، جو فاکس نیوز، فاکس چینل ایگزامپل، یہ جو چینلز ہیں یہ بہت یونیک طریقے سے دکھاتی ہیں جو مڈل ایسٹ میں خاص کر ان مسلم پارٹس آف دا ورلڈ جو ہو رہا ہے وہ کیسے وہ پیش آتا ہے. تو فاکس چینل جو ہے وہ the way that they show what's happening in the Middle East, for example, there's a very clear bias that exists. تو جس طریقے سے آپ خود بھی دیکھ رہے تھے in the clip that was showing that we just saw recently, اس میں جس طریقے کے ساتھ ہینٹی نے سوال بھی کیا تھا، انہوں نے موقع بھی نہیں دیا کہ جس پینلسٹ کو سوال کر رہے تھے کہ وہ آگے سے جواب بھی دیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ they have their own inner biases and their own prejudices جو that are superseding the subject matter. تو انفارچونیٹلی دس از سم تھنگ دیٹس ویری کامن. ہم کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اوور آل امریکی میڈیا نے اس تنازع کی کوریج کیسی کی ہے؟ یہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہم نے جو آبزرو کیا ہے ان ریسنٹ ہسٹری دیر از اے شفٹ. آئی تھنک سوشل میڈیا جو فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر، یہ جو آل آف دیز سوشل میڈیا کمپنیز، they've had a huge role to play in how people perceive what's happening, especially in the Middle East right now.
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ there's a shift. پہلے بہت زیادہ پرو اسرائیل تھی جو ویو پوائنٹ تھی نا ان کی اینکرمین کی, یہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ویو پوائنٹ تھی, لیکن اب جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں there's more of a shift towards a balanced approach کہ کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں. رائٹ. کامران پاشا, ہالی ووڈ کے ستارے اپنے ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف موضوعات پر اپنی رائے دیتے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے تنازع پر ہالی ووڈ کا رویہ کیسا تھا؟ ابھی کیا کہ چینج شروع ہو رہا ہے, بدلنا شروع ہو گیا سچویشن. ابھی آج کل آپ نے سنا ہے کہ ہاویئر باردیم اور پینیلوپی کروز دونوں آسکر ونرز نے ابھی ان دونوں نے کامنٹ نکالا تھا, اسٹیٹمنٹ نکالا تھا فلسطین کے اوپر سمپتی, اور بہت بڑا ادھر ہنگامہ ہوا تھا بیکاز لوگ ادھر ہالی ووڈ میں شاک تھے کہ یہ اتنا بڑے لوگ کیسے نکال رہے فلسطین کے اوپر سمپتی کا کامنٹ. تو آج ان دونوں کو تھوڑا سا واپس جانا پڑا تھا, کہتے ہیں نہیں ہم یہودی سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا رحم چاہتے ہیں ان فلسطینوں پہ. تو یہ وقت سے بدل رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو ادھر 13 ایئرس سے ادھر ہوں ہالی ووڈ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا کراچی میں, اور میں 13 ایئر سے ادھر میں کام کر رہا ہوں اسکرین رائٹر میں. اور جب شروع کر رہا تھا میں نے, کوئی مسلمان تھے بھی نہیں اس انڈسٹری میں, اور یہ اسرائیل فلسطین کے ایشو تو ریلیجن کا طرح تھا, دین کا طرح تھا, کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا, بہت بڑا بلاسفیمی تھا اگر کوئی کوشچن کرے, اور یہ وقت بدل رہا ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سے ہالی ووڈ سٹارز, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ابھی جب انہوں نے فلسطین کی حمایت میں ٹویٹس کیے تو سب لوگ حیران تھے, شاک تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ایک جنرل جب ہم ہالی ووڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک عام رائے یہ ہے کہ ہالی ووڈ شاید ایک مختلف دنیا ہے. اس کے ستارے, اس میں اسکرین کے آگے اسکرین کے پیچھے کام کرنے والے لوگ عام زندگی میں جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے, کیونکہ ان کی جو زندگی کا سرکل ہے اٹ از لمیٹڈ ٹو وٹ دے ڈو, اٹ از لمیٹڈ ٹو این ایریا. کیا یہ سچ ہے یا اب چیزیں بدل گئی ہیں؟ یہ تو آلویز سچ ہوتا ہے. ہالی ووڈ تو تھوڑا سا عجیب جگہ ہے, یہ تو بتا سکتا ہوں. یہ تو ہم ادھر خواب بناتے ہیں, یہ ریئل جگہ تو نہیں ہے. تو سب خواب بنا رہے ہیں, میں رائٹ کرتا ہوں, لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں, لوگ ایکٹ کرتے ہیں, یہ سب ریئل نہیں ہے. تو وہ یہ فینٹیسی دنیا میں لوگ رہتے ہیں. لیکن بہت لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں آرٹسٹ, اسپیشلی آرٹسٹ بننے کے لیے انسانیت چاہیے ہوتا ہے, دل چاہیے ہوتا ہے. تو جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس دل ہوتا ہے دوسروں کے, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں تو ان کا دل کھل جاتے ہیں. لیکن اس معاملے میں فلسطین پہ پہلے بہت لوگ کے پاس دل کھلا ہے اس پہ, لیکن سب ڈر رہے تھے اس پہ بولنے کے لیے, سوچ رہے تھے ہم کو اب ادھر اور جاب نہیں ملیں گے. یہ جو لوگ جو ہالی ووڈ میں جو بس اسرائیل کے خلاف ہیں وہ ہمارا کریئر کو بند کر دیں گے. اور میرے پاس بھی سم ٹائمز یہ ڈر آتا تھا کہ اگر میں بولوں گا میرے بھی کریئر بند ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ابھی تک ادھر ہوں, اور اس لیے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے انفارمیشن باہر نکل آ رہا ہے, تو لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھر اوپینین چینج ہو رہا ہے. اس لیے آج کل بہت ستارے جو ہیں وہ نکال جو ان کے دل میں ہے وہ آنے سے اب شیئر کر رہے ہیں. ایک عام تاثر مسلم دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کامران ہالی ووڈ کے بارے میں, اور خاص طور پر امریکی میڈیا, چاہے وہ جس بھی قسم کا ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے, چاہے وہ نیوز ہے, چاہے وہ ہالی ووڈ ہے, اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اس پر اسرائیل کی بہت بڑی گرفت ہے. یعنی اس کے انویسٹرز, اس کے اونرز, ان کے مذہب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دے آر جوئش, اور یہ سارا میڈیا جو ہے یہ اس لابی کے نیچے کام کرتا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ ٹروتھ ہے کہ بہت بڑا انفلوئنس ہے لوگوں کا, ناٹ جسٹ یہودیز بٹ میرے پاس بہت کرسچن سے ملا ہوں ادھر جو پاورفل ہیں, جو ان کا سمپیتھی ہوتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. امریکن کلچر میں اسپیشلی لاسٹ سینچری میں ایک سٹوری بن گیا ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے اسرائیل فلسطین میں, یہ بائبل سے نکل آیا ہے, یہ بائبل کا پروفیسی سے, یہ کہانی ہے لوگوں نے بنایا, rather than modern politics کو دیکھ کے انہیں کہانی بنایا. تو ریلیجن کا طرح لوگ اس کو مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے. بہت لوگ ادھر ہیں, بہت یہودیز, کرسچنز اور ایتھیسٹ جو اس سٹوری میں بائی کرتے ہیں. لیکن یہ وقت کے ساتھ بدل رہا ہے اور بدلتا جائے گا انشاءاللہ, بیکاز جب امیجز آتے رہ رہے انٹرنیٹ پہ بچوں کا موت کے ساتھ, تو سب کے دل کھل جاتے ہیں. جتنا بھی دماغ میں آئیڈیاز لوگ سنتے رہتے ہیں اور فلاسفیز اور ریلیجن بلیو کرتے ہیں, جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. تو ابھی یہ سچویشن انشاءاللہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا رہے گا. 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کمپلیٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہوگی انشاءاللہ. پروفیسر مقتدر خان, آپ سے بھی اسی سے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایک عام تاثر یہی ہے اور یہ دیکھا بھی گیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر اوباما کے آنے کے بعد کیا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جیسے امریکہ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکہ چونکہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے ہر معاملے میں, اس لیے اسرائیل نے جو ابھی بھی
جو کچھ کیا ہے، جیسے اسکول پہ بومنگ کی ہے، ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج بھی معاملات ایسے ہی ہیں یا صدر اوباما کے آنے کے بعد یہ معاملات کچھ تبدیل ہوئے ہیں؟ دیکھیے، صدر اوباما کے آنے کے بعد سے اسرائیل کا جو لابی ہے امریکہ میں، خاص طور پر اے پیک ہے، اس کا جو کنٹرول ہے امریکن فارن پالیسی پر اور خاص طور سے امریکی کانگریس پر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ جو اسرائیلی لابی کا شروع سے انفلوئنس رہا ہے وہ کانگریس کے تھرو رہا ہے، نہ کہ وائٹ ہاؤس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو صدر اوباما کا دور رہا ہے، اس میں اسرائیل کو میٹیریل بینیفٹس بش کے دور سے زیادہ ملے، یعنی ہتھیار، ایڈ وغیرہ. تو اگر آپ میٹیریل سینس میں دیکھیں تو صدر اوباما صدر بش سے زیادہ بہتر فرینڈ تھے اسرائیل کے پچھلے 6-7 سال میں. لیکن امریکہ میں 2 تبدیلیاں بہت اہم آئی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج میڈیا ڈاکٹر مقتدر، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں جمپ کر سکوں، آپ نے جیسے کہا کہ مٹیریل اسسٹنس بہت زیادہ ملی ہے اسرائیل کو صدر اوباما کے دور صدارت میں، لیکن صدر اوباما کے ناقدین ان کو اسرائیل کا دشمن کہتے ہیں، اور ان کا جو مڈل نیم کنٹروورسی ہے، حسین نام کی جو کنٹروورسی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کی سمپتیز مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہیں. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے وہ جو میڈیا ان پر تنقید کر رہا ہے ان کی کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے، جس میں پہلے انہوں نے اپریل میں ایک میٹنگ میں اسرائیل کو اپارٹھائڈ یا نسل پرست ملک کہا تھا، اور پھر 2 ہفتے قبل فاکس نیوز پر ایک اپیرنس میں جب ان کو یہ پتا تھا کہ وہ آن ایئر نہیں ہیں، جبکہ ان کا مائک آن تھا اور اس میں وہ اپنی ایک ایڈ سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل نے ایک ٹارگیٹڈ پلان بنایا ہے اور یہ پاگل پن ہے، ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہاں جانا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ صدر اوباما نے تو اسرائیل کا بہت ساتھ دیا ہے، یہ بہت متضاد چیزیں ہیں. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. ایک کہ جو پالیسیز جہاں تک کے ہیں اس میں تبدیلی نہیں آئی. اسرائیل کو میٹیریل سپورٹ دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے 2 دن میں اس کو نئے ہتھیار دیے گئے اس کے آئرن ڈوم کے وجہ سے. لیکن جو رویہ ہے، خاص طور سے سیاسی رویہ، اس میں ضرور تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ میڈیا میں بھی اثر دیکھ رہے ہیں. 2 تبدیلیاں بہت اہم آئی ہیں امریکہ میں، جس کی وجہ سے آپ جان کیری جیسے جو ایکسپریشنز ہے، یہ ایکسپریشنز ہم کو پرائیویٹلی امریکن پولیٹیشینز پہلے بھی کہتے تھے لیکن اتنا پبلک میں نہیں کہتے تھے. ایک فرق یہ آیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اسرائیل کے لیے سپورٹ بہت کم ہو گئی ہے، 40 سے لے کے 45% تک ہے. ریپبلکن پارٹی میں بہت زیادہ ہے. اور دوسری سب سے اہم تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو امریکی یہودی ہیں، خاص طور سے وہ جن کی عمر 40 سال سے کم ہے، ان کو پیٹر بینارڈ جنریشن کہتے ہیں، یہ ان کے شناخت میں لبرل ویلیوز کی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ان کے لبرل ویلیوز اور اسرائیل کی جو کلونیل پالیسیز ہے، اپارٹائڈ پالیسیز ہے، اس کا جو کلیش ہو رہا ہے، تو مسلسل وہ اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہے. اور خود امریکن جوئش کمیونٹی کی طرف سے آپ مسلسل اسرائیل کے خلاف کرٹیسزم دیکھنے لگے ہیں پچھلے 2-3 سال سے. اور اس دوران، اس غازہ کی جنگ کے دوران، کافی امپورٹنٹ ریبائز اور یوتھفل لیڈرز نے جوئش میڈیا میں اسرائیل کی کافی تنقید کی. تو اس تنقید کے وجہ سے خاص طور سے ایک نئی لابی پیدا ہو گئی جس کا نام ہے جے اسٹریٹ، جو 2 اسٹیٹ سولوشن میں یقین رکھتی ہے اور جو مین اسٹریم اسرائیلی لابی ہے اس کے خلاف وہ کمپیٹ کرتی ہے. تو ان کے وجہ سے یہ جو ڈیوائیڈ ہے، اس کو میڈیا نے کیسے کور کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جیسے ایک طرف تو یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر قدامت پسند میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، جان کیری کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے بٹرے کیا ہے، اور صدر اوباما پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں. تو یہ جو دوسری طرف ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں بات کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کا کیا کمپیریزن ہے میڈیا پر؟ دیکھیے، جو میڈیا ہے اس نے تو جو اسرائیلی ڈیسیڈنٹ وائسز ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. مثال کے طور پہ آپ نے پچھلے 10 دن میں جے اسٹریٹ کے کوئی اسپوکس مین کو کسی میجر چینل پہ نہیں دیکھا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اور جو ریٹن میڈیا ہے، خاص طور سے انکلوڈنگ نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں کافی آپیڈز آپ کو نظر آئیں گے جو اسرائیلی پالیسیز کو تنقید کرتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں بھی کئی آئے، حالانکہ واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز سے زیادہ سمپیتھیٹک ہے اسرائیل کے لیے. لیکن یہ جو تبدیلی اس لیے بھی آ رہی ہے
کہ جو میڈیا پر پہلے جو کنٹرول ہوا کرتا تھا, جو میڈیا نیریٹو پہ, وہ اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا سے ڈائریکٹ را امیجز جو آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر CNN کا کوئی رپورٹر آپ کو کہتا ہے کہ فلانا چیز ہو رہی ہے, اور اسی وقت سائملٹینیسلی وہاں سے کوئی اپنا آئی فون کا استعمال کر کے, کوئی ٹویٹر کا استعمال کر کے اگر کانٹرڈکٹری امیجز بھیجتا ہے, تو یہ جو نیوز میڈیا ہے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جا رہی ہے اس وجہ سے بھی. اور دوسری چیز ہے کہ آلٹرنیٹ گلوبل نیوز سورسز بھی پیدا ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ الجزیرہ ہے, اور RT نام کا جو رشین جو نیوز سورسز ہے, اس کا بھی کافی انفلوئنس پڑ رہا ہے, جس کے وجہ سے لوگ پریشر پڑ رہا ہے خاص طور سے CNN پر کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا بیلنس لے کر آئے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو کنزیومرز ہیں نیوز کے, وہ ان کی بھی فطرت میں تبدیلی آ گئی ہیں کہ ہم اب نیوز نہیں سنتے, ہم شاپ کرتے ہیں انفارمیشن کو اور آئیڈیالوجی. پروفیسر مقتدر خان, واپس آؤں گا میں آپ کی طرف, لیکن ابھی زینب کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. زینب, کیئر نے بھی ای میل سبسکرائبرز کے ذریعے, اپنے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے ان ایونٹس کے بارے میں اویئرنیس تو پیدا کی ہی, لیکن ساتھ ساتھ جیسے آپ کی ایک کیمپین تھی وینسڈے کو, آپ نے ایک وزل کا اہتمام کیا تھا اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ دیے گئے. یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا نے اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھا ہے آپ کی نظر میں؟ جہاں پرو تھے وہاں پر اگینسٹ بھی تھے, تو سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا ہے اس ٹیبو کو توڑنے کے لیے جو پہلے تھا؟ سوشل میڈیا کی ایکچولی کافی انفلوئنس ہوئی ہے. جو پبلک پرسیپشن تھی مسلمانوں کے بارے میں مڈل ایسٹ میں, فلسطین کے بارے میں مڈل ایسٹ میں, کہ ان کا کیا رول ہے جو حادثہ ہو رہا ہے وہاں پہ, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کی پرسیپشن چینج ہوئی ہے. اب جو ینگر جنریشن ہے, جو جیسے جو دا نیور جنریشن, دا رول دیٹ دیو ہیڈ ان پلئنگ ان میکنگ شیور کہ جو کانورسیشن ہے وہ مسلمانوں کی اور ساتھ ساتھ جو یہودیوں کی, دونوں کی آواز جو ہے نا, اس کو انہوں نے دونوں کو مائکروفون دیا ہے. تو ایسے جیسے عرب اسپرنگ ہے جو ایجپٹ میں ہوئی ہے تھی, عرب اسپرنگ couple years ago, اس سے بھی اس میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ تھا عوام کو اٹھنے کے لیے, جوش آنے کے لیے, لوگوں کو جیسے دکھانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. کیئر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے, لیکن جو غیر مسلم امریکی ہیں ان کا رویہ کیسا رہا ہے کیئر کی اس کوشش میں جو فلسطین میں, غزہ میں امن کے لیے کیئر نے کی ہے؟ سرپرائزنگلی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ جو پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, اب کیئر کے ذریعے سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے آن دا گراؤنڈ. اب ہم نے لیٹر رائٹنگ کیمپین شروع کیا ہے مختلف اسٹیٹس میں تھرو آؤٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. جیسے میریلینڈ میں جو میرے اسٹیٹ ہے, جہاں پہ میرا چیپٹر میرا آفس آپریٹ کرتا ہے, وہاں پہ پچھلے لاسٹ 2 weeks میں ہم نے 3000 سے زیادہ ہم نے لیٹرز کلیکٹ کیے ہیں, پٹیشنز کلیکٹ کیے ہیں فرام دا پبلک, جو لوگوں نے سائن کیے ہیں, دستخط کیے ہیں, جو ہم نے سینیٹرز کارڈن اور سینیٹرز مکالسی کو ہم نے. اسی متعلق میں آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی کانگریس, وائٹ ہاؤس کا تو ہمیں پتا ہے, وائٹ ہاؤس پہ بہت بیشنگ بھی کی گئی امریکی میڈیا میں, کانگریس اور سینٹ کا رویہ کیسا ہے؟ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں بدلنے کے لیے. وہ ویری پرو اسرائیل ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ, جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں لائک یو نو دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی ایپیک, جن کی وجہ سے کافی سارا نا انفلوئنس ہے کانگریس پہ. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھرو آر موومنٹس, تھرو آر ہماری جو ڈفرینٹ ایفرٹس ہے, جیسے یہ لیٹر رائٹنگ کیمپین ہے, ہم مسلمانوں کو اور سبھی کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی پالیٹکس میں حصہ لیں اور وہ اپنے الیکٹڈ آفیشلس کو فون کریں, ان کو فون اٹھا کے کال دیم اور گو وزٹ دیم آن کیپٹل ہل, اور ان کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے آن دا گراؤنڈ. پرابلم از جو میڈیا بھی جو خبر ہمیں اطلاع مل رہی ہے تھرو دا میڈیا, دیر از اے لاٹ آف بائس ان اٹ. لیکن ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں اسپیشلی ود دس موسٹ ریسنٹ ایسکلیشن ان دا وائلنس ان دا مڈل ایسٹ, یہ جو پرسیپشن ہے یہ شفٹ ہو رہی ہے. تو اب میڈیا کے ذریعے سے بھی اٹس اے مور بیلنسڈ ڈسکشن ہے. میڈیا میں کچھ گروپس ہیں جن میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قدامت پسند میڈیا ہے جو کہ بہت ہی رائٹ ونگ میڈیا ہے, پھر ایک لیفٹ ونگ میڈیا ہے, پھر سینٹر میں ہم CNN کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ CNN سینٹر میں ہے. اگر ہم سینٹر کے میڈیا کی کوریج دیکھیں تو اس میں اب بیلنس نظر آتا ہے بہت زیادہ, جہاں پر وہ اسرائیل کی سٹوریز دکھاتے ہیں, وہیں غزہ کی بہت بہترین کوریج کی گئی ہے امریکی میڈیا میں اگر اس مرتبہ کے کانفلکٹ کو دیکھا جائے تو. اس میں ظاہری بات ہے, ایک تو جیسے پہلے پروفیسر مقتدر نے کہا کہ سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے میڈیا ہاؤسز کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ میں مسلمان موجود ہیں
وہ کس حد تک سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں کہ ان کا بھی کچھ ہاتھ ہے امریکہ میں ان پرسیپشنز کو بدلنے کے لیے؟ لازمی، اور یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، جیسے جو ہماری اور ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز جو ہم اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنا ہاتھ ہے سوشل میڈیا کا عوام کو اطلاع پہنچانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے آن دا گراؤنڈ. اب یہ جو اسکلیشن ان وائلنس جو موسٹ ریسنٹلی ہوا ہے غزہ میں، اس سے پہلے دیر واز اے ینگ امیریکن طارق قدیر، تو اس کی جو اسٹوری شاید آپ کو معلوم ہے، ہی واز ٹریولنگ ٹو جیروزلم اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن پہ، اور جب وہاں پہ تھا تو وہاں پہ اس کے خلاف بہت برا حادثہ ہوا تھا. جی ہاں، اور CNN نے اس کے اوپر اسپیشل رپورٹنگ بھی کی تھی، اس کی فیملی سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اس معاملے کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا. کامران، میں آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بہت سارے ہالی ووڈ سٹارز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کا آغاز ریانا کے ٹویٹ سے ہوا تھا، جس میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا #FreePalestine، اور اس کے تقریباً 8 منٹ بعد انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، اور اس کے بجائے انہوں نے لکھا "Let's pray for peace and a swift end to the Israeli-Palestinian conflict". ظاہری بات ہے اس کی وجہ وہ پریشر تھا جو ان کی فین بیس کی طرف سے ان کو آیا. اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور پوسٹ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس پوسٹ کو بھی میں شامل کر لوں اسی سوال میں، جس میں the singer of the famous band One Direction, Zayn Malik, he also #FreePalestine، اور اس کے بعد ان کے کچھ جو فینس تھے ان میں سے ایک فین نے یہ ری ٹویٹ کیا "Let me kill you", یعنی میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں یا مجھے اپنے آپ کو ختم کرنے دو، تمہیں ختم کرنے دو. تو یہ پریشر جو ہے یہ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کیا اپنے اوپر برداشت کر رہی ہیں، یا ہالی ووڈ سیلیبریٹیز اپنے ویٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنی شہرت کو دیکھتے ہوئے اس پریشر کی پرواہ نہیں کرتی؟ تو سب پرواہ کرتے تھے، ابھی تک پرواہ کرتے ہیں. یہ سیلیبریٹی ہونا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب فینس ہونا ہوتا ہے، سب کمیونٹی سپورٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ کنٹروورشل ٹاپکس پہ زیادہ تر یہ سب سٹار ستارے یہ ڈرتے ہیں ان معاملوں میں جانا ہے. لیکن اگین وقت چینج ہو رہا ہے. میں یہ زین مالک کو جانتے رہے کہ کتنے زیادہ میں ون ڈائریکشن کا میوزک سنتا نہیں، پر ان کا آبویسلی میں جانتا ہوں ہی از، بٹ آبویسلی وہ اور تو پھر ہم لوگوں کا سمپتی ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. بٹ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آج ایک ابھی تک وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، بیکاز یہ کمپیریزن جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کا. ہالی ووڈ سٹارز نے بہت ساؤتھ افریقہ کا اگینسٹ اپارٹائڈ کے اگینسٹ بولا تھا، اور اس نے بہت پریشر لگا کے وہ سچویشن چینج ہو گیا. ابھی لوگ ابھی تک ڈر رہے ہیں اس لیول پہ کانورسیشن کرنا ہالی ووڈ پہ کہ یہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کے کیا کمپیریزن ہے. لیکن یہ ٹروتھ ہے کہ سیم سچویشن ہے. ملینز آف لوگ کو چیک پوائنٹس پہ اور گنز کے ساتھ کنٹرول کر رہا ہے، جن کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. غزہ میں تو اور بھی خراب سچویشن ہے. تو یہ ساؤتھ افریقہ کی طرح ہے، یہ تو ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن لوگ کہنا نہیں چاہتے، ابھی تک ڈر رہے ہیں. میں کہنا چاہوں کہ ایک ہی جگہ یہ جا رہا ہے. آج کل آپ نے وہ کبھی ریئل نہیں تھا، کبھی وہ تو خواب تھا، اس کا بات ختم ہو جائے گا. ایک ہی اسٹیٹ کا، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ایک اسٹیٹ سولوشن ہے جس میں گورے اور کالے ایک ٹوگیدر رہتے ہیں، اور وہی سولوشن ہوئے گا اسرائیل میں انشاءاللہ، فلسطین میں انشاءاللہ، کہ جوز کرسچن مسلمان ایک ہی کنٹری میں ہوئیں گے ایکول رائٹ کے ساتھ. یہی بس سولوشن ہے، اور ایونچولی ہالی ووڈ لوگ بھی یہی منہ سے بولنا شروع کریں گے، اور اس وقت یہ ختم ہو جائے گا. اور امید ہے کہ حماس بھی جو راکٹ داغنے کی اپنی پالیسی ہے اس کو بھی ختم کرے گی، کیونکہ یہ جو اتنا بڑا کانفلکٹ پیدا ہوا ہے اس میں ظاہری بات ہے حماس کی طرف سے جو راکٹ پھینکے جاتے ہیں وہ بھی اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ہمیں کیا رسپانس ملا. جب ہم نے یہ پروگرام پلان کیا تو ہم نے اپنے پڑھنے والوں، دیکھنے والوں کے لیے کچھ سوال پوسٹ کیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، اور ان سے پوچھا تھا کہ ان کے خیال میں کیا بین الاقوامی میڈیا نے اسرائیل فلسطین تنازع کی متوازن کوریج کی ہے. اس کے جواب میں صبا فرید نے ٹویٹر پر لکھا کہ VOA، CNN اور BBC صرف دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہلاک ہونے والے معصوم فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا. عامر فاروق اوان نے فیس بک پر لکھا بالکل بھی منصفانہ نہیں ہے، اسرائیل کو یک طرفہ طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے. عائشہ انزا نے فیس بک پر لکھا کہ صرف ایران اور روسی ٹیلی ویژن چینلز حقیقت دکھا رہے ہیں. میں روسی ٹیلی ویژن چینل کا چونکہ ذکر ہوا ہے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ RT رشین ٹیلی ویژن یا RT جسے کہا جاتا ہے، یہ روس کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اور اس کی لائن
عام طور پر زیادہ تر امریکن پالیسیز کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ اور رشیا کی جو فورن پالیسیز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں باقی دنیا کے لیے. مقتدر خان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ رسپانس آپ نے دیکھا، پاکستان سے یہ رسپانس ظاہری بات ہے ہمیں ملا ہے. پاکستان میں ابھی بھی ایک یہ تاثر موجود ہے کہ میڈیا، جتنا بھی ویسٹرن میڈیا ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم CNN کی بات کریں، BBC کی بات کریں، آپ نے الجزیرہ کا کہا، الجزیرہ از ناٹ اے ویسٹرن ٹیلی ویژن بٹ ایون الجزیرہ امریکہ، اس نے بہت بیلنس رپورٹنگ کی ہے اس مرتبہ. وہ ہیومن سٹوریز سامنے لے کر آیا ہے جو پہلے چھپی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ یہ رویہ تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیے، جو بیلنس میڈیا کی جب بات ہوتی ہے، میں مڈل ایسٹ پالیٹکس پڑھاتا ہوں اپنے کلاس میں، اور ایسے موقع پر میں اسرائیلی میڈیا پہ زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں بنسبت مسلم میڈیا پہ، کیونکہ جب ہم عرب میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا باعث ہے ویسٹ کے خلاف کہ وہ ہر چیز کے پیچھے سازش، ہر چیز کے پیچھے کنسپریسی نظر آتی ہے. اور امریکہ میں اتنا سائلنس ہے اسرائیل کے مسئلے پر کہ وہ اسرائیل یہاں جیسا کہتے ہیں نا کہ مور کیتھولک دین دا پوپ ہے امریکہ کی میڈیا. اس لیے بعض وقت آپ جیسا کہ ہارٹس اخبار ہے اسرائیل کا، اس میں جتنی زیادہ آپ بیلنس رپورٹنگ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ گارڈین میں، انگلینڈ کے اخبار میں، تو اس طرح کی بیلنس رپورٹنگ بہت ہی کم اخبارات کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، ویسٹرن میڈیا پرائیویٹ میڈیا ہے. مثال کے طور پہ جیروسلم پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل، ان سب کے اونر روپرٹ مرڈاک ہیں، اور یہ خود یہودی ہیں اور ان کے پولیٹیکل سمپتیز اسرائیل کے ساتھ ہیں. اس لیے میڈیا کی اونرشپ کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے. حالانکہ فاکس چینل کئی سال تک اس کے اونر الولید رہے ہیں، تقریباً 7 to 8%. لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسپیسیفک چینلز میں بھی آپ فرق دیکھیں گے. مثال کے طور پہ CNN میں ولف بلیٹزر بہت پرو اسرائیل ہے، لیکن اگر آپ فاکس پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض وقت ہیرالڈو یا سکاربورو اسرائیل کے خلاف تھوڑے بہت کریٹیکل پوزیشنز لے لیتے ہیں. تو میڈیا اتنا زیادہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن جیسا کہ جس طرح سے ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، میڈیا کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق نیشنل انٹرسٹ اور فورن پالیسی سے بہت قریب ہے. اگر وہ وائٹ ہاؤس کی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو فیوچر میں ان کو وائٹ ہاؤس کا ایکسس نہیں ملے گا. تو اس طرح کے کنسیڈریشن بھی میڈیا میں ہوتے ہیں. اچھا زینب، آخری سوال آپ سے ہے اور بہت مختصر جواب چاہوں گا. میں نے آپ سے وجل کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی. یہ بتائیے کہ اس وجل میں ایک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سے باہر نکل کر، اس تفریق سے باہر نکل کر دیکھا جائے تو یہ کیا کامیاب رہا آپ کا یہ اجتماع؟ میرے خیال سے اس کا یہ نتیجہ اچھا نکلا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. جو لوگوں کو نا پتہ چلا ہے کہ کافی ساری عوام ہیں جو کنسرنڈ ہے بہت زیادہ، جو فلسطین کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں ان دا مڈل ایسٹ، ان کو احساس ہوا ہے. اب جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جو تصویریں آ رہی ہیں، میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں مسلمان کے خلاف، فلسطینوں کے خلاف. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو دل میں نا ان کو احساس ہوا ہے کہ کیسے ان کو افیکٹ ہو رہا ہے، how they're being affected by what's happening in the Middle East. Thank you very much زینب. کامران پاشا آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر مقتدر خان آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اپنے دیکھنے والوں کو ہم اس بیلنس کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو مہمان تھے آج کے پروگرام میں تینوں، انہوں نے جیسے ڈیفائن کیا کہ امریکی میڈیا کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے، اور جو ایک الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پر مسلم دنیا میں، بین الاقوامی اور خاص طور پر امریکی میڈیا پر، کہ یہ بہت پرو اسرائیل کوریج کرتا ہے، فلسطینیوں کو نہیں دکھاتا یا ان کے سامنے نہیں دکھاتا، تو وہ چیز اب نہیں ہے. اس مرتبہ کا جو تنازع ہے اس میں تو بالکل دیکھنے میں نہیں آئی. بہت سارے سیلیبریٹیز نے کھل کر اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. انڈیپینڈنس ایونیو سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. I'm Mana Lanek from English with Manny Amori. This is VOA.